جو حضرات رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ نبھاتے نہیں، رشتے نہیں نبھاتے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور رشتہ داروں کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ اور بخاری و مسلم میں متفق علیہ حدیث پاک ہے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا، وہ شخص جنت میں نہیں جا سکے گا جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہے، جو رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ایک شخص جو مالدار تھا وہ حج پر گیا، جب مکہ مکرمہ پہنچا تو اس کے پاس کافی پیسے تھے، دولت تھی، تو اس نے کہا کہ میں اب حج کے دوران میرے پیسے گر نہ جائیں یا کوئی نقصان نہ ہو جائے، گم نہ ہو جائیں، تو میں 1000 درہم، 1000 دینار کسی شخص کو بطور امانت دے دیتا ہوں کہ امانت کے طور پر اس کے پاس رکھ دیتا ہوں، جب میں حج سے فارغ ہو جاؤں گا تو واپسی پر میں اسے پیسے لے لوں گا۔ تو جب وہ عرفات گیا، عرفات میں ارکان حج اس نے پورے کیے، حج ادا کیا، وقوف عرفات بھی ہو گیا، تو جب واپس مکہ المکرمہ پہنچا تو مکہ شریف میں پہنچ کر اس نے اس شخص کا پتہ کیا، تو پتہ چلا کہ وہ شخص فوت ہو گیا، وہ شخص مر گیا جس کے پاس اس نے امانت رکھی تھی۔ پھر وہ جو حاجی تھا، وہ حاجی اس کے اہل خانہ کے پاس جاتا ہے اور اہل خانہ سے کہتا ہے، اس کے بچوں سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کے والد کے پاس اتنے پیسے امانت کے طور پر رکھے تھے اور میں نے کہا تھا کہ میں جب حج سے واپس آؤں گا تو وہ پیسے لے لوں گا۔ تو بچے کہنے لگے ہمیں تو والد صاحب نے کوئی نہیں بتایا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسے دیے ہیں یا نہیں دیے، ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں، ہمیں کوئی خبر نہیں دی۔ تو وہ شخص مکہ المکرمہ کے علماء کے پاس آتا ہے، علماء کو اپنا واقعہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو پیسے دیے تھے اور وہ فوت ہو گیا، تو اب اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ، تو اب میرے لیے وہ ضرورت تھی، اب مجھے ضرورت ہے کہ میں پیسے لوں اور اپنے وطن جاؤں۔ تو مکہ کے علماء فرماتے ہیں کہ تم زمزم کے کنویں کے پاس چلے جاؤ اور رات کے وقت اس کا نام لے کر اسے آواز دینا، اگر وہ جنت میں ہوا تو وہ تمہیں آواز دے گا، جواب دے گا، اور تم اپنا پوچھ لینا کہ پیسے کہاں رکھے ہیں، میری امانت کہاں رکھی ہے۔ تو وہ شخص زمزم کے کنویں کے پاس جاتا ہے اور رات کے وقت وہ آواز دیتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، لیکن کوئی جواب نہیں آتا، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر مکہ المکرمہ کے علماء کے پاس آتا ہے، تو جب علماء کو یہ بات بتاتا ہے تو وہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شک ہے، ہمیں گمان ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں۔ تو پھر وہ کہتا ہے میرے لیے کیا حکم ہے، اب میں کیا کروں؟ تو مکہ کے علماء فرماتے ہیں کہ تم یمن میں چلے جاؤ، یمن میں ایک کنواں ہے جس کا نام برہوت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ کنواں جہنم کے کنارے پر ہے، جہنم کے منہ پر ہے وہ کنواں، اور وہاں جا کر رات کے وقت تم اسے آواز دو، تم اسے بلاؤ، اور تمہاری آواز کا، تمہارے سوال کا وہ جواب دے گا، تو اس سے پوچھو میری امانت کہاں رکھی ہے۔ تو وہ شخص یمن پہنچتا ہے
تو یمن میں اس کنویں کے بارے پوچھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ وہ کنواں واقع ہے۔ تو اس کنویں پر رات کے وقت جاتا ہے اور رات کے اندھیرے میں اس شخص کو آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، تو وہ شخص جواب دیتا ہے، بولتا ہے۔ اور وہ مالدار شخص جو حاجی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے پاس امانت رکھی تھی، وہ امانت کہاں ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے میرے گھر میں فلاں جگہ پر زمین کھودو، تو زمین کے نیچے میں نے وہ تیری امانت رکھی ہوئی ہے، اور میں نے اپنی اولاد کو بھی نہیں بتایا، اپنے بیٹوں کو بھی نہیں بتایا۔ تو وہ حاجی پوچھتا ہے ہم تو تیرے لیے بڑا اچھا گمان رکھتے تھے کہ تو جنت میں ہوگا اور جنت کے اعلیٰ مقامات پر ہوگا، تمہیں یہ مقام حاصل ہوں گے، لیکن تو جہنم میں ہے، اور تو جہنم میں کس وجہ سے داخل ہوا؟ تمہیں یہ سزا کیوں ملی؟ تو وہ شخص کہتا ہے میری ایک بہن تھی جو مجبور تھی، جو محتاج تھی، میں نے اس کے ساتھ تعلق توڑ دیا تھا، میں اس کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا تھا، میں اسے محتاجی کے عالم میں چھوڑ دیتا تھا، تو اللہ رب العزت نے مجھے یہ سزا دی اور یہاں تک پہنچا دیا۔ تو حضرات، جو لوگ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑ دیتے ہیں، تعلق نہیں نبھاتے، انہیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ سے ڈرو اور رشتہ داروں کا خیال رکھو۔